جب ذکر کیا جائے اکیلے اللہ کا تو کڑنے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے سوا دوسروں کا تو اسی وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ آپ عرض کیجئے اے اللہ، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، اے جاننے والے غیب اور شہادت کے، تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اگر ان کے پاس جنہوں نے شرک کیا زمین میں جو کچھ ہے سب ہو اور اتنا اور بھی اس کے ساتھ، تو چاہیں گے کہ بطور فدیہ ادا کر دیں اسے برے عذاب کے عوض قیامت کے دن، اور اس روز ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں، ان کے چہروں پر افسردگی چھا جاتی ہے، اور جب کسی محفل میں ان کے بتوں اور جھوٹے خداؤں کی تعریف کی جاتی ہے تو ان کے چہرے خوشی اور فرتے مسرت سے دمکنے لگتے ہیں۔ اور ہمارے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی بعض اوقات اپنی شوخی مزاج سے مجبور ہو کر اس آیت کو خوب جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم کے ثنا خوانوں اور اولیاء اللہ کی مدح سرائی کرنے والوں پر اس آیت کی تطبیق کرتے ہیں، اور جوش خطابت میں ان کے منہ شریف سے جھاگ اڑ رہی ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ سنی، یہ بدعتی، یہ چشتی، یہ ہر وقت نبی کی توصیف میں ربط اللسان رہتے ہیں، ہر وقت اولیاء کرام کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ان حضرات والا صفات سے بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے قرآن کریم کی ان بے شمار آیات کو قرآن سے نکالنا پڑے گا جن میں قرآن نازل فرمانے والے نے اپنے انبیاء، خصوصاً سید الانبیاء، اس کے صحابہ کرام اور اس کے غلاموں کی تعریف و توصیف کی ہے۔ پھر ہم کشتگان خنجر تسلیم پر مشق سخن فرمائیے، زیادہ نہیں تو کم از کم سورہ والضحیٰ، علم نشرح، الکوثر کی تلاوت کو نمازوں میں ہی بند کرانے کا حکم صادر فرمائیے۔ آپ اگر ایسا نہیں کر سکتے اور ایسی قوت اور جسارت نہیں ہے کسی کے اندر، تو پھر جب تک یہ روح پرور آیات اور ان ایمان افروز نورانی صورتیں موجود ہیں قرآن میں، اس الزام سے پھر کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ خدا را غصہ سے اتنے بے قابو نہ ہو جایا کریں کہ حق و صداقت کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ ان سے مراد وہ بت ہیں اور وہ بت پرست لوگ ہیں جو لات، منات، عزا اور دیگر خدا بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، انہیں اپنا الہ مانتے تھے اور ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ وہ جب سنتے کہ ایک خدا کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے تو اس وقت ان کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی، اور جب ان کے خداؤں کا ذکر کیا جاتا، جو بت تھے وہ خدا مانتے تھے، جب ان کا ذکر کیا جاتا تو پھر وہ ان کے چہرے دمکنے لگتے تھے، چمکنے لگتے تھے۔ تو یہ ان بتوں کے رد میں آیات بینات آئیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ آج تو یہ ایک ٹکا، ایک آنا، 1 روپیہ دینے کے لیے ان کے چہرے پر جناب افسردگی چھا جاتی ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے اگر انہیں کہا جائے تو مرنے لگتے ہیں۔ وہ دن آئے گا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ دن آئے گا، قیامت کا دن، بروز محشر کا دن، جب عذاب الہی انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اس وقت اپنا زندگی بھر کا سرمایہ فدیہ کے طور پر ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے، بلکہ دنیا کے سارے خزانے بھی اگر ان کا بس چلے
تو اپنی جان بچانے کے لیے بطور فدیہ دے دیں، اس وقت ان کی صرف ایک ہی آرزو ہوگی، اور وہ کیا ہوگی کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح اس عذاب سے نجات مل جائے، خواہ انہیں کتنا ہی تاوان ادا کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے آج تمہارے پاس وقت ہے، آج توبہ کر جاؤ اور خدائے برحق کی عبادت کرو، وگرنہ قیامت کے دن اگر تمہارے بس میں ہو تو پوری کائنات میں جو کچھ تھا یہ سارے کا سارا بھی اگر تم اپنے رب کی بارگاہ میں بطور فدیہ پیش کرو گے تب بھی تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، اس لیے کہ وہ عدل اور انصاف کا ایک ایسا دن ہوگا کہ وہاں پر تم نے جو کیا ہوگا اس کے مطابق تمہیں سزا اور جزا دی جائے گی۔ آج وقت ہے، آج ہم اپنے آپ کو چینج کریں، آج اپنے آپ کو تبدیل کریں، آج ہم اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنائیں۔ قرآن ہمارے مزاج کے مطابق نہیں بولے گا، قرآن کا اپنا مزاج ہے، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں شریعت ایسی ہو جیسے ہم چاہیں، ہم چاہتے ہیں قرآن ایسے بولے جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا میرے رب کے چاہنے سے ہوگا۔ رب یہ چاہتا ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تو پھر ہم کیوں نہیں بچتے؟ نبی پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کا ایندھن نہ بنے، ہم بچ جائیں۔ رسول پاک نے ہمیں کتنی احادیث میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے نیکی کا راستہ اختیار کیا تو اتنا بڑا اجر ملے گا، نیکی کے راستے پہ چلو گے، اگر راہ خدا میں 1 درہم خرچ کرو گے تو 10 گنا دنیا میں اس کا اجر دیا جائے گا، 70 گنا آخرت میں دیا جائے گا۔ تو پھر ہم اس طرف کیوں نہیں پلٹتے؟ رب فرما رہا ہے کہ 1 درہم دینے کے لیے آج وہ مرنے لگتے ہیں۔ یہ مرنے کا لفظ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں موجود ہے کہ 1 درہم بھی اگر یہ دینے لگے نا راہ خدا میں تو اس وقت یہ مرنے لگتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ ساری دولت دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اس وقت پھر ان کا کوئی ایک بھی ان کا جو عمل ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، آج اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور راہ خدا میں اس انداز میں خرچ کرو کہ رب بھی راضی ہو جائے، شاہ عرب بھی راضی ہو جائے۔ پھر قیامت کے دن ہماری تمام تر جو بھی جتنی بھی دولت دنیا میں تھی وہ بھی، اور اس کے ساتھ اتنی اور بھی ملا دی جائے، بلکہ اگر پوری کائنات کے خزانے بھی اگر جان بچانے کے لیے ہمیں دینے پڑیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اگر ہمارے بس میں ہوا تو۔ لیکن وہاں پر تو پھر ہم بے بس ہو چکے ہوں گے، وہاں پر ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوگا سوائے ہمارے اعمال کے، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ بد ہوں، برے ہوں، تو وہاں پر تو پھر اعمال کے مطابق ہی سزا جزا ہوگی۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، آج یہ رب نے ہمیں موقع دیا ہے تو اسے غنیمت جانیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ ہمارے سجدوں کے لائق صرف رب کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اور سجدہ صرف رب کو ہی سجدہ ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، یہی بندگی ہے، یہی بندگی ہے کہ رب کے سوا کسی کو سجدے کے لائق نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ بسم اللہ الرحمن